آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق ملاقات میں پاک فوج سے متعلق پیشہ ورانہ امور اور اندرونی و بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دشمنوں کے خلاف پوری پاکستانی قوم متحد ہے، پوری قوم دشمن کی حالیہ بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف یکجا ہے۔ وزیر اعظم نے پاک فوج، ایف سی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی قربانی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق ملاقات میں پاک فوج سے متعلق پیشہ ورانہ امور اور اندرونی و بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ دشمنوں کے خلاف پوری پاکستانی قوم متحد ہے، پوری قوم دشمن کی حالیہ بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف یکجا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اسکردو میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کا آواز اسلام آباد تک پہنچانا ہے۔ آج تک تو لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کے لیے فیصلے لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے تو پھر روندو کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام پاکستان کے لیے فیصلے لیں گے۔ وزیر اعظم کون بنے گا آپ فیصلہ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے ہو تو پھر ہم یہاں کے غریب عوام کا مستقبل تبدیل کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے غریب کے ساتھ دیا ہے، مظلوم کے ساتھ دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمیں یہاں سے منتخب کرواتے ہو کہ بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو ہم بے نظیر مزدور کارڈ دیں گے اور ہر مزدور کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو اپنا حق دیا جائے گا۔ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، آپ نے تیر کے ساتھ دینا ہے، تاکہ جیسے ہم نے سندھ میں مفت علاج کے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ بلتستان ہو، گلگت ہو، وہاں بھی ہم سندھ کی طرح آپ کے لیے مفت علاج کے ہاسپٹلز کھڑا کریں۔ ہم نے تو روندو کے عوام کو اس سلیکٹڈ کا، اس نااہل عمران سے، اس کی تباہی سے بچانا ہے۔ عمران نے 2 سال حکومت کیا ہے پاکستان میں، اور جو حال کیا ہے ہمارا پیارا پاکستان کا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے حکومت کے ملازمین سراپا احتجاج ہے، ہر طرف ہر طبقہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارا ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا نرسز احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی دھرنا دے رہی ہے۔ یقینی بنانا چاہوں گا تاکہ تاجر برادری کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں آخر میں لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق صدر عرفان اقبال شیخ، نئے صدر میاں مصباح الرحمان اور ان کی پوری ٹیم کا اور تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ جوان 2 ڈگری ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا۔ وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، ہر ادارہ سے عوام کو بے روزگار کروا رہا ہے۔ پی ٹی وی سے بے روزگار کر رہے ہیں، ریڈیو پاکستان سے ملازمین کو نکالا گیا ہے، سٹیل مل کو، کراچی کی سٹیل مل کو بند کر کے وہاں کا 10,000 مزدوروں کو بے روزگار کر رہا ہے۔ ہم نے اس تباہی سے آپ کو بچانا ہے، اور ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی جماعت ہے جس نے ہمیشہ روندو کا آواز بنا ہے، بلتستان کے آواز بنا ہے، گلگت بلتستان کا آواز بنا ہے، اور وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ میں جانتا ہوں
کہ روندو کے عوام غیرت مند لوگ ہیں. میں جانتا ہوں آپ بہادر لوگ ہیں, آپ وفادار لوگ ہیں. آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. آپ نے ہمیشہ سچ کے ساتھ دیا ہے, آپ نے شہیدوں کے ساتھ دیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ہمیشہ پی پی کے ساتھ دیا ہے, 2020 میں نومبر 15 پہ الیکشن دن پہ آپ ویسا ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں گے. تیر کا امیدوار کو وزیر محمد خان صاحب کو جتوا کے پورے پاکستان کو پیغام بھیجیں گے کہ جو پی پی کا منشور ہے وہ گلگت بلتستان کا ہر علاقہ کا مطالبہ ہے. گلگت بلتستان کے عوام کو, روندو کے عوام کو صوبہ چاہیے, روندو کے عوام کو نیشنل اسمبلی میں ممبران چاہیے, سینٹ میں ممبرز چاہتے ہیں, اپنے فنڈز میں اضافہ چاہتے ہیں. آپ اپنا حق حکمرانی چاہتے ہیں, حق ملکیت چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہو کہ ماضی میں بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لینڈ ریفارمز کیا تھا, اور اگر کسی اور نے لینڈ ریفارمز کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کرنا ہے. نہیں تو انہیں تو ایکویٹل نہیں مل سکتی. عمران احمد نیازی صاحب نہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں, نہ عدالتی عمل کو تسلیم کرتے ہیں, اور انہیں ہوم ڈیلیوری میں ایکویٹل مل جاتی ہے. یقیناً وہ اس کے حقدار ہو سکتے ہیں, اور اپوزیشن کے لوگ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ اپنے فیملیز کے ساتھ, اپنی خواتین کے ساتھ عدالتوں کے دھکے کھائیں, جھوٹے مقدموں کا سامنا کریں. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ایکویٹل کا نوٹس لیں, چونکہ جس انداز میں عمران احمد نیازی صاحب کو ایکویٹل دی گئی ہے اس سے لوگوں کے دلوں میں ہمارے نظام انصاف کے حوالے سے وسوسے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. پاکستان کا نظام انصاف اور عدلیہ ہماری کانسٹیٹیوشنل سکیم کی بیک بون ہے. ہم نہیں چاہتے کہ عوام میں عدالتی نظام اور انصاف کے حوالے سے کسی قسم کی بدگمانی پیدا ہو. لہٰذا میں مؤدبانہ طور پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عدالتی فیصلے کا جو نیچے ہوا ہے اسی انداز میں نوٹس لیں جس انداز میں ارشد ملک جج کے واقعے کا نوٹس عدالت نے لیا تھا, کہ کس طرح ایک شخص کو چارجز بھی فریم نہیں کیے جاتے, وہ پیش بھی نہیں ہوتا, اور اسے ہوم ڈیلیوری کے ذریعے ایکویٹل چٹ, کلین چٹ گھر بھیج دی جاتی ہے, پی ایم آفس پہنچا دی جاتی ہے. یہ ہمارے نظام انصاف کے اوپر سوالیہ نشان پیدا کرے گا, اور مجھے امید ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس کا ضرور نوٹس لے گی. کل وزیر اعظم نے تمام اپوزیشن رہنماؤں کو جیب کترا قرار دیا, اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جیب کترے عمران احمد نیازی صاحب ہیں, جنہوں نے 22 کروڑ عوام کا مینڈیٹ قوم کی جیب کاٹ کے چرایا ہے, جنہوں نے 200 ارب روپیہ غریب آدمی کی جیب کاٹ کے اپنے شوگر مافیاز کی تجوریوں میں ڈالا ہے, جنہوں نے تقریباً 150-200 ارب روپیہ غریب آدمی کی جیب سے کاٹ کے آٹا مافیا کی جیب میں ڈالا ہے, جنہوں نے اربوں روپے غریب آدمی کی جیب کاٹ کے اپنے دوائی مافیاز کی تجوریوں میں اور بیلنس شیٹوں میں ڈالا ہے, اور اس سے اپنی جیبیں بھی گرم کی ہیں. تو پاکستان میں ایسا کون سا لیڈر ہوگا جس نے 400 ارب روپے سے زیادہ
غریب آدمی کی جیب کاٹ کے مافیاز کی تجوریاں بھری ہوں، تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اپوزیشن پر اس طرح کے الفاظ کسیں؟ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران احمد نیازی صاحب مکمل بوکھلا چکے ہیں، ان کے اوسان خطا ہیں، یہ بیکی باتیں کر رہے ہیں، اور جو طرز کلام عمران احمد نیازی کا ہے اور جو ان کا طرز عمل ہے، جس طرح منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، جیسے محلوں میں اوباش نوجوان ایک دوسرے کو، گلی کے نوجوان منہ پہ ہاتھ پھیر کے ایک دوسرے کو گالیاں فرماتے ہیں، ایک ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم اسی سطح کا طرز عمل کا مظاہرہ کرے جیسے پان والے کے دکان پہ کھڑے ہو کے کوئی اوباش نوجوان دوسرے کو گالیاں دیتا ہے منہ پہ ہاتھ پھیر کے، تو اس ملک کی کیا عزت ہوگی؟ لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ آج پاکستان... وفاقی وزیر فواد چودھری نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایوان میں بیٹھے لوگوں سے زیادہ تنازع نہیں، یہ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے ہم اور باقی پاکستانی ہیں، لیکن بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ ان کے اسٹیج سے بار بار بات آتی ہے کہ وہ فوج کے جرنیلوں کے خلاف اور جوانوں کے ساتھ ہیں، یہ بات کر کے آپ کس کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک جو معاملہ ہے جس میں جو پی ایم ایل این ایک خطرناک، میں یہ بات، میں کوئی تنازع کی بات نہیں کرنا چاہتا صرف، اور یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ بیٹھے ہیں ان سے ساتھ فریکلی کوئی تنازع ہے بھی نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ اتنے ہی محب وطن ہے جتنے باقی کوئی پاکستانی ہے، جتنے ہم محب وطن ہیں، لیکن بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ بار بار ان کے سٹیج سے بات آتی ہے کہ ہم فوج کے جرنیلوں کے ساتھ ہیں، فوج کے جرنیلوں کے خلاف ہیں، فوج کے جوانوں کے ساتھ ہیں۔ یہ بات آپ کر کے کس کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے، کیا جب میجر جنرل ثناء اللہ نیازی نے اپنی شہادت نہیں دی اس جنگ میں؟ مجھے آپ بتائیے، جنرل مسعود اسلم کا جوان بیٹا یہاں پہ شہید نہیں ہوا؟ کون سا اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ہے پاکستان کی فوج کا، کون سا اس وقت میجر جنرل ہے پاکستان کی فوج کا، بریگیڈیئر ہے، کرنل ہے، کیپٹن ہے، جس نے اپنا سینہ اپنے جوان کے ساتھ پیش نہیں کیا اس جنگ میں؟ یہ تقسیم کی بات آپ نہ کریں، آپ یہ تقسیم کی بات کر کے جب پھر آپ کے اوپر جب گلہ آتا ہے، کیونکہ یہی بات اجیت دوول کر رہا ہے، یہی بات ہندوستان کا وہ جو انٹیلیجنشیا، جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا انٹیلیجنشیا ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے آپ سب محب وطن لوگ ہیں، مجھے یقین ہے آپ لوگ، لیکن کئی دفعہ نادانی میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگ اپنی سلیقہ بیان کریں، اپنی گفتگو کا سلیقہ بیان کریں۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور سابق اسپیکر ایاز صادق کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ان کا بیان بھارتی میڈیا نے توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ ایک چیز واضح ہے کہ ابھینندن پاکستان مٹھائی بانٹنے نہیں آیا تھا، اس نے پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ ابھینندن کا جہاز گرانا پاکستان کی فتح اور اس کی رہائی کا فیصلہ سراسر غلط تھا۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ کے توسط سے کہلوایا کہ ابھینندن کو فوری بھارت کے حوالے کرنا ہے۔ وزیر اعظم کے فیصلے کی کیا منطق تھی، پاکستان میں ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کل جو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ سٹیٹمنٹ دی، اس پہ ہندوستان ٹیلی ویژن کا اور میڈیا کا جو رد عمل آیا، وہ میری سٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کر کے اور اس کو اس کے الفاظ سے کھیل کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں ایک چیز تو کلیئرٹی سے کہہ دوں کہ ابھینندن پاکستان کوئی مٹھائی بانٹنے نہیں آیا تھا، ابھینندن نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور پاکستان کی فتح ہوئی تھی جب اس کے جہاز کو پاکستان نے یہاں گرا لیا تھا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ نون لیگ اپنی کرپشن کے ٹکے بچانے کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکی ہے اور غداری کیا ہوتی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ NRO نہ ملنے پر جس طرح نون لیگ نے اپنی اصلیت دکھائی، یہ سب کے سامنے ہے۔ یہ لوگ اپنے مفاد تک محب وطن، ورنہ میر جعفر، میر صادق ہیں۔ اللہ نے یہ سعادت بھی عمران خان کو دی کہ ان کے اصل چہرے عوام کے سامنے آئے۔